السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی، جس کے لیے یہاں پر میں نے 2 kg چکن لے لیا۔ یہاں مسالہ جات میں 1 چمچ پیسی ہوئی لال مرچ، 1 چمچ نمک، ½ چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ، 1 چمچ فل بھرا ہوا کٹی ہوئی لال مرچ۔ یہاں پہ ہمارے پاس 4 ٹی اسپون ہلدی، 1 بھرا ہوا کٹا ہوا چمچ دھنیا پاؤڈر۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے گرم مسالہ 4 ٹی اسپون۔ یہ ہمارے پاس ہے زیرہ کٹا ہوا ½ ٹی اسپون۔ یہاں پر ہمارے پاس 1 پیالی میں یہ دہی ہے، اور یہاں ہمارے پاس 2 عدد لیمن کا جوس۔ اب ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے۔ ہاتھوں سے مکس کرنے سے ذرا اس کو ہم اچھے سے مسالہ جات میں مکس کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے فریج میں میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے، تاکہ اس میں چکن کے اندر مسالہ جات اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہماری چکن بریانی لذیذ تیار ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریانی کے اندر جو چکن ہوتا ہے وہ اکثر پھیکا رہ جاتا ہے، اس کے اندر مسالہ جات اچھے سے شامل نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو اچھے سے چکن کے ساتھ مسالے لگا کر اس کو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دینا۔ یہ دیکھیے ویورس، چکن ہمارا اچھے سے مسالوں میں ڈپ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ ملتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد۔ دیکھیں، چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو تیار کرنے کے لیے 4 عدد ہم نے ٹماٹر لے لیے، 6 عدد سبز مرچ، 3 عدد پیاز لی بڑے سائز کی، 4 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اب اس کو بنانے کے لیے ہم ایک کڑھائی میں چکن کو بنانے کے لیے اب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑھائی میں 1 پیالی گھی ڈالا۔ اب اس کو گرم کیا۔ کڑھائی میں گھی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کو ہم درمیانی آنچ پر لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے۔ دیکھیں، پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا اس کا پانی خشک کر کے اس میں ہم ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ دیکھیے، پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے، اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے
ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم پیاز کو مزید براؤن کریں گے تاکہ اس کا پانی مزید خشک ہو جائے اور ادرک لہسن کی پیسٹ کی اسمیل چکن میں مت آئے۔ اگر یہ اچھی طرح سے فرائی نہ ہو تو چکن میں اس کی ایک عجیب سی اسمیل باقی رہ جاتی ہے۔ دیکھیں اب ادرک لہسن کا پیسٹ لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں یہ ہم نے مسالے لے لیے، 3 چمچ کٹی ہوئی مرچ، 1 چمچ کالی مرچ پاؤڈر، 1 چمچ نمک، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر۔ یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ چکن میں مرچ اچھی نہ بیٹھ جائے۔ اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں یہ جو ہمارے 4 بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر، 5 عدد سبز مرچ اس میں ہم ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگ کو درمیانی آنچ پر کر لیں گے اور ٹماٹروں کا پانی خشک ہونے تک اس کو بھونیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چلی کتنی اچھی آ رہی ہے۔ اب اس میں ہم ہلکا سا پانی لگا دیں گے تاکہ مسالہ مت جلے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چکن کے مسالے کی لک تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں اپنا چکن جو کہ ہم میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم دیکھیں چکن کو ایڈ کر دیا۔ اور ہم اس کو مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں گے۔ اب ہم چولہے کی آگ لو سے ہائی تک کر دیں گے۔ اب ہم اس مسالے میں چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ چکن کو بھوننے کے بعد چکن کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے۔ اب ہم نے ایک سائڈ پر ایک کٹوری میں 12 عدد آلو بخارا اور املی کو بھگو دیا تھا، تھوڑی سی مقدار میں املی کو بھگو دیا تھا۔ اب ہم اس کو چکن میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے چکن کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے۔
चिकन की सूरत में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ये इसी के मसाले में अच्छी तरह से भून जाएगा। देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन की लुक। नमक मिर्च मसालों की कमी या ज़्यादती आप अपनी हस्ब ज़ायक़ा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल। इनकी कमी या ज़्यादती आप अपने ज़ायक़े के तौर पर कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पर इसको हल्के दम पर रख देंगे। हमने 3 लीटर से 4 लीटर तक पानी, उसके अंदर बादिया खताई के फूल, 8 अदद बादिया खताई के फूल और 6 अदद तेज़ पत्ता, 2 अदद ज़ीरा, साबुत ज़ीरे के चम्मच 2 अदद और 1 चम्मच साबुत काली मिर्च शामिल कर दी। उसके बाद हमने 4 अदद नमक के चम्मच इसमें डाले और अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो जो 1 किलो चावल हमने ये 1 किलो चावल जो कि हमने पहले से भिगो कर रखे हैं, हम इस पानी में शामिल कर देंगे। चावल जो हमने इनमें इस पानी में ऐड कर दिए, अब इसको हम 1 कनी रहने तक बॉयल करेंगे। ये देखें, ये हमारे 1 किलो चावल जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये जो हमारा चिकन जो हमने इसको तैयार कर लिया है, अब इसको हमने हल्की सी आंच पर रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसने अपना घी भी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इनको हम ढक देंगे और दूसरी जानिब चावलों को देखेंगे। बिस्मिल्लाह। ये चावल हमारे थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं। 1 कनी इसमें बाकी रह गई। अब हम इसको नथार लेंगे और इनकी तहें लगाएंगे। 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हमने गोल काट लिए। ये 6 अदद सब्ज़ मिर्च काट ली। ये 1 गट्ठी पुदीने की और आधी गट्ठी धनिए की हमने काट दी और इसको धोकर रख लिया। ये 8 अदद लेमन जूस जो हमने 1 प्याली में निकाल लिया। अब इसको हम बिरयानी की तहें लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चावलों की और चिकन की तहें लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तैयार करदा चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस पतीले में 1 तह सालन की लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चावल इनको हम अब 1 तह चावल की और 1 तह सालन की
اس کے اوپر ہم ٹماٹر سے گارنش کریں گے. یہ جو ہم نے سبز مرچ لیے تھے وہ، اور یہ پودینہ اور دھنیا، یہ ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے. یہ ہمارا لیمن کا جوس، اس کے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تہہ چکن کی اور ایک تہہ. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ ہماری فائنل لک ہے بریانی کی. ہماری بریانی اب تیار ہو چکی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ماشاءاللہ سے ہماری بریانی کی فائنل لک، ماشاءاللہ سے ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے. اب ہم اس کو کھائیں گے. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.